آج ہر بندہ روزی سے پریشان ہے نہیں؟ بتاؤ اپنے ایمان سے بتاؤ. ہر بندہ مجھے کہتا ہے کہ دعا کرنا. جو میرے جاننے والے بات میرے پاس آتے ہیں، جب سے یہ یوٹیوب نے مشہور کیا ہے، کہاں سے، امریکہ سے، نیوزی لینڈ سے فون آتے ہیں، حضرت جی دعا کرنا، کاروبار نہیں ٹھیک چل رہا، پیسے نہیں آ رہے، اب کیا کروں گا، میں کیا کروں گی، کیا کریں، عورتوں، بندے، ایک ہی مسئلہ، پیسے. مجھے ایک آدمی نے پوچھا، آپ کو ایسے نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے. مجھے ایک آدمی نے پوچھا، انہوں نے کہا یار اپنا حضرت آپ کام کیا کرتے ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے؟ مجھے کہا آپ کیا کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کہ جب دیکھتے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتے ہی رہتے ہیں، کام کرتے کوئی دیکھا نہیں، آپ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا وضو کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں کاروبار کا پوچھ رہا ہوں آپ سے، کاروبار کیا کرتے ہیں؟ میں کہا وضو کرتا ہوں. انہوں نے کہا ایک کاروبار ہے، وضو کرنا تو کاروبار ہے، کیا کہہ رہے یہ کاروبار ہے؟ خدا کی قسم یہ کاروبار ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مالی حالات نہیں ٹھیک، کیا کروں؟ ہم نے کہا وضو پہ رہا کرو ہمیشہ، جب وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیا. اور یہ بات آج سے 26 سال پہلے مجھے مولانا طارق جمیل صاحب نے، ہمیں دین کا پتہ نہیں تھا، 25 سال پہلے مجھے انہوں نے بتایا. میں نے کہا مولانا میں اداکاری چھوڑ دی، اب کام تو آتا کوئی نہیں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا وضو کیا کرو. اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا تھا تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا وضو کیا کرو. کبھی وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کے بغیر نہیں لینا، پھر دیکھنا ہوتا کیا. آج 25 سال ہو گئے میرے دوستو، میں وضو میں ہی ہوں. میں سوتا ہوں تو وضو ٹوٹتا ہے میرا، زندہ میں وضو کے بغیر نہیں ہوتا ہوں. اور مجھے نہیں پتا کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. یہ میں آپ کو آج سیکرٹ بتا رہا ہوں، وہ جو قاسم علی شاہ بتا رہا نا سیکرٹ، یہ میں سیکرٹ بتا رہا ہوں آپ کو. جاؤ کر کے دیکھ لو، باوضو رہنا سیکھ لو، روزی وہاں سے آئے گی جہاں تمہارا گمان نہیں جاتا. سوچ بھی نہیں سکتے کہاں کیا ہوگا. اور سب سے بڑی بات اللہ کیا کرے، سب سے بڑا انعام کیا دیں گے باوضو رہنے کا؟ سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اللہ رزق کی سوچ سے آزاد کر دے گا. یہ سوچ ہی نہیں آئے گی کہ پیسے کتوں آنے. اعمال، اللہ کے نبی اعمال بتا کے گئے ہیں ہمارے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ کہ ہم نے یہ اعمال والی لائن سیکھی ہی نہیں. ہمیں یہ پتہ ہے یہ دکان کھول لی ہے، یہ دفتر کھول لیا، یہ کاروبار کھول لیا، یہ جاب کرتے ہیں، یہ کیا، یہ یہاں سے روزی آتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وضو سے روزی آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز سے روزی آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ استغفار کرنے سے روزی آتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں اس باتوں کا، ہم اس لائن کو جانتے ہی نہیں. کیونکہ اس لائن کی بھی ایک محنت ہے میرے دوستوں. جو اس لائن کی محنت سیکھ لیتا ہے اللہ اسے ہر محتاجگی سے آزاد کر دیتا ہے. تو کیا کہا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ عمر رضی اللہ نے پیسے بھیجے کہ یار تیری بیٹیاں ہیں، 4-5 بیٹیاں تھیں ان کی، تیری 4-5 بیٹیاں، یار یہ ہدیہ بھیجا 200 دینار. 200 دینار آج کل کے حساب لگاؤ تو کروڑ روپے بنتا ہے. تو انہوں نے کس لیے بھیجا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا حالات ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے، مال بہت ہے، تیری بیٹیاں ہیں تو یہ پیسے رکھ دے. انہوں نے کہا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں بیٹیوں کے لیے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا جس گھر میں سورہ واقعہ روزانہ پڑھی جاتی ہے وہاں فاقہ نہیں آ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی بیٹی کو سکھا دی ہے، مجھے ضرورت اس کی کیا ضرورت ہے مجھے اس کی. لیکن یہ لائن سیکھنی پڑتی ہے میرے دوست، خود بخود نہیں آتی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے.